अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। एक्चुअली एक इंटरव्यू लिया था एक मेरी बहन ने, इसमें हमने डिफ़ाइन किया है इसमें आज़म क्या चीज़ होती है। तो आप लोग इसको सुने और लाइक भी करें और आपको काफ़ी सारा इसमें से इल्मी मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और आपको समझ आएगी कि इसमें आज़म होती क्या चीज़ है। मैंने इसके अंदर वो चीज़ बयान की है। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी इस तरह की परेशानी है, घर में कोई भी मसाइल है, तो उसका हल कोशिश करें कि इसमें आज़म के जरिए करें। भाई, इसमें आज़म जो है, ये क्या एक ही कोई इसमें आज़म है जो तमाम तर मसाइल का हल है, या हर परेशानी के लिए अलग इसमें आज़म? नहीं, हर परेशानी के लिए इसमें आज़म है। जैसे कि जब आपने रिस्क के लिए इसमें आज़म लेना है तो रिस्क के काफी सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म बताए हैं। या जल जलाले वाली कराम, इससे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो या जल जलाले वाली कराम एक ऐसा इसमें आज़म है जिससे कि इंसान जो है ना अपने औरे को डेवलप कर सकता है। और दूसरा इसमें आज़म अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मुझे पुकारो अपने नामों के साथ। हमारे नाम और हमारी वालदा के नाम से आप हमें बताएंगे इसमें आज़म। जब ये इसमें आज़म स्टार्ट लेता है ना तो ऊपर से एक किस्म की, जैसे पंजाबी के अंदर थल्ली पड़ जाती है। हमारा यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि अल्लाह को छोड़ के, जिक्र इलाही को छोड़कर लोग तावीज़ के ऊपर ज्यादा चलते हैं और ये सुनना चाहते हैं हमारे से कि लोग बुरे हैं जबकि हम खुद बुरे हैं ना। हमारे पास इल्मुल जफर के तहत कुछ नकूश होते हैं। मैंने जिन औरतों को समझाया ना, उन्होंने मेरे पास आना छोड़ दिया। देखिए, इमाम जाफर सादिक ने एक प्रॉपर इल्म दिया है आपको, और जो लोग इसको डिनाई करते हैं, तो जाके जाफर अलैहिस्सलाम से लड़ें। या रज़ा को उर्ज़ुकनी, इसको हर नमाज के बाद आप 101 मरतबा पढ़ें और फिर उसका मजे लें। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे मसाइल की वजह से हमेशा परेशान होते हैं और उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जो कि उनको गुमराह कर देते हैं, जबकि सबसे बेहतरीन हल जो है वो आपके अल्लाह के पास है और आपको मदद हमेशा अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है खुबाब सज्जाद साहब, जो परेशानियों का हल तो बताते हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह के जिक्र से बताते हैं, अल्लाह के नामों से बताते हैं, इसमें आज़म से बताते हैं। बाकी की सारी बात इन्हीं से पूछते हैं कि हर मसले के लिए क्या अलग इसमें आज़म होता है या एक ही कोई इसमें आज़म है जो कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इसमें आज़म जो है, जी जी, ये क्या एक ही कोई इसमें आज़म है जो तमाम तर मसाइल का हल है, या हर परेशानी के लिए अलग इसमें आज़म? नहीं, हर परेशानी के लिए इसमें आज़म है। जैसे कि जब आपने रिस्क के लिए इसमें आज़म लेना है तो रिस्क के काफी सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म बताए हैं। उसमें जैसे कि अल्लाह ताला के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि या जल जलाले वाली कराम, इससे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा। ठीक है। दूसरा, इससे आपका औरा, जब आप लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, तो एक पर्सनालिटी होती है ना, एक बंदा इम्प्रेस हो जाता है उससे। एक आदमी बहुत अच्छे सूटेड बूटेड होता है, उससे लोग इम्प्रेस नहीं होते। तो या जल जलाले वाली कराम एक ऐसा इसमें आज़म है कि जिससे कि इंसान जो है ना अपने औरे को डेवलप कर सकता है। और दूसरा, इसमें आज़म अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मुझे पुकारो अपने नामों के साथ। ठीक है, जबकि अल्लाह को कहना चाहिए था कि तुम मुझे पुकारो अपने मेरे नामों के साथ। अच्छा, अपने नामों का जो मकसद है ना बेटे, वो मकसद ये है कि जो नाम आपका आईडी कार्ड में चल रहा है, अच्छा, और दूसरा ये है कि आपकी वालदा का जो नाम है उससे हम निकालते हैं हरूफ अबजद। ठीक है। फिर आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, जी मेरी माशी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में कोई असरात हैं, मेरी बीवी से नहीं बनती, मेरे दोस्त मेरी इज्जत नहीं करते। फिर उसके मुताबिक हम उस हरूफ अबजद के हिसाब से नाम निकालते हैं। अच्छा। फिर उसको पढ़ने के लिए बताते हैं। अच्छा, यानी कि हमारे नाम और हमारी वालदा के नाम से आप हमें बताएंगे इसमें आज़म, और उसका विर्द हम लोगों ने करना। जी, ठीक और उसको फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप है। ये नहीं करेंगे कि 3 दिन पढ़ेंगे, मुद्दत तो कम से कम आपको पता है चिल्ले की 40 दिन होती है। ठीक है। कुछ लोग 10 दिन में पढ़ के ना बाकी हो जाते हैं। और असल में लोग ये नहीं समझते कि इंसान के अंदर इतनी सारी कदूरतें, बुराइयां, उनका औरा, जब ये इसमें आज़म स्टार्ट लेता है ना तो ऊपर से एक किस्म की, जैसे पंजाबी के अंदर थल्ली पड़ जाती है कि भी खुबाब सज्जाद अल्लाह कह रहा है या रहमान या रहमान। ठीक है। तो अंदर गिलाज़त चल रही है कि पैसा आए, नफसानी ख्वाहिशात हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऊपर जो सिस्टम चल रहा है, जो मलाइका हैं, कुरान में आता है ना कि जहाँ पर अल्लाह का नाम भी है तो वहाँ पर मलाइका आते हैं। ठीक है। मलाइका वहाँ आएंगे जहाँ पे रोशनी होगी, नूर होगा और उनको बुरा महसूस ना हो। उसकी एक और हदीस आपको मैं सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन और बदबूदार चीज़ें खा के जिक्र ना किया करो। अच्छा। उसकी पूछी, या रसूलल्लाह उसकी क्या वजह? फरमाया कि मलाइका को तकलीफ होती है। अच्छा। हाँ। अब दूसरी बात ये कि इतनी ही हमारे अंदर कदूरतें होती हैं, जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कोई इस्लामी चीज़ें उसमें नहीं आती, लेकिन अब मजबूरी है कि लोग बहक गए हैं तो लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए।
میرے پاس لوگ آتے ہیں, ان کا سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ ان کی ساس نے ان پہ جادو کیا ہے. اپنے مطلب کی باتیں نکلوانا چاہتے ہیں. اب وہ نہ کرو تو بابا 2 نمبر, اور وہ کرو تو بابا 1 نمبر. بابا 1 نمبر ہے. ہمارا یہاں کا سب سے بڑا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ذکر الہی کو چھوڑ کر اور لوگ تعویذ کے اوپر زیادہ چلتے ہیں, اور یہ سننا چاہتے ہیں ہمارے سے کہ لوگ برے ہیں جبکہ ہم خود برے ہیں. جب ہم ذکر الہی کریں گے ہمارا ڈویلپ ہوگا, ہمارا رزق کھلے گا, ہمارے گھر میں آسودگی آئے گی, اور بے شمار چیزیں ہیں. بھائی جب آپ کے پاس موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جگہوں پر خواتین کا رش زیادہ ہوتا ہے, اور گمراہ بھی زیادہ خواتین ہی ہوتی ہیں, مسائل بھی زیادہ تر خواتین کی ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس خواتین اپنے اس طرح کے کوئی مسائل لے کر آتی ہیں, ساس نے تشدد کیا یا سسرال میں بن نہیں رہی, الگ گھر لینا چاہتی ہوں, شوہر کو مطلب جس طرح غلام بنانا چاہتی ہوں, ظاہر ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے, تو آپ ان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی اس میں اعظم بتاتے ہیں ان کو, یا پھر آپ ان کے مطلب کو ان کو جواب دے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کچھ لوگوں پہ واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہت بیکورڈ معاشرہ ہے میری نظر میں. تو کہ ایک عورت مثلا فار ایگزامپل خلا لینا چاہتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت رات کو اپنے میاں کے پاس جاتی ہے نکاح کر کے, اور وہ صبح اٹھ کے کہتی ہے اس کا رنگ کالا مجھے یہ نہیں پسند. اللہ کے رسول فرمایا وہ خلا لے سکتی ہے. اچھا, اب ہمارا معاشرہ اس کو کتنا برا سمجھتا ہے, اور ہمارے ایک مولوی نظم تو ایسے ہیں کہ وہ خلا کو آج تک نہیں مانتے, وہ حلالہ کی طرف چلا جائے گا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ عورت خلا لے. اس سے آپ کو پتا ہے بے ربی پیدا ہو رہی ہے. تو ان کو میں جتنی اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے میں آبزرویشن کر کے تو ان کو پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں. پھر اس کے لیے نا ہمارے پاس علم الجفر کے تحت کچھ نقوش ہوتے ہیں, تو پھر ان کا نام لے کے, ان کی ماں کا نام لے کے, یہ نہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کم سے کم اس کی زبان جو ہے نا اچھا کم ہو جائے گی. جتنے 100 گالا پہنیا سن وہ جس طرح ایک بابا جی تھے تو انہوں نے ایک تعویذ دے دیا کہ دانتوں کے نیچے رکھنا ہے, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, تو وہی والا معاملہ ہے. میری وہ معاملہ نہیں ہے, میں تعویذ دیتا ہوں دبانے کے لیے یا پہننے کے لیے, میں دانتوں کے نیچے رکھنے کے لیے. اچھا, جو خواتین جاتی ہیں بڑے اس طرح کے, آج کل تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پر ہی مل جاتے ہیں وہاں پہ, اور پورا ایک انہوں نے آشیانہ بنایا ہوتا ہے وہاں پر, کیا کہیں گے اس طرح کے بابوں پہ وہ جو خواتین کو گمراہ کر دیتے ہیں؟ تعویذ آگے, بکرے لاؤ, 50,000 لاؤ, پھر تمہارا کام ہوگا, کام پھر نہیں ہوتا. تو خواتین کیوں کرتی ہیں اس طرح, کیوں گمراہ ہو جاتی ہیں؟ اب تو مسائل زیادہ بڑھ گئے اس معاملے میں. جی اصل مسئلہ یہ کہ میں نے جن عورتوں کو سمجھایا نا, میں نے انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا. اچھا, ہاں, اور وہ مجھے دل سے بھائی سمجھتی تھی, مرشد نہیں سمجھتی تھی, لیکن انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا کہ ہمارا کام نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ تھا میری زندگی میں, وہ صرف 10 سال تک مجھے صرف سلام کرنے آتا تھا محبت سے دیکھنے کے لیے, کوئی کام نہیں تھا. ان کے گھر کے اندر ایک طلاق کا مسئلہ چل گیا, تو میں نے کہا یار یہ تم ایسا کرو کہ اہل حدیث جو ہیں جماعت الدعوہ والے جن کا چبرجی میں بھی ہے, میں کہا وہاں سے جا کے فتویٰ لے لو. دیکھیں اگر ان کا فتویٰ جائز نہیں تو پھر آپ انہیں کافر دیکھیں, اللہ نہ کرے وہ کافر تو نہیں ہے. تو ان کے جو پیر صاحب تھے, اور بجی میں ان پیر صاحب کا نام نہیں لے سکتا, وہ بہت بڑی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں ان کے لیول کا تو میں ہوں ہی نہیں نا. انہوں نے کہا کہ اگر تم اس شخص سے جا کے ملے تمہارا بھی نکاح ضائع ہے. بچہ اس کے بعد نہیں آیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ بس آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اسی میں ٹانگیں کھینچنے والے ہیں, مگر یہاں پر تو مولوی اب مثلا مولوی نے ہم جو نقوش لکھتے ہیں جفر کے تحت لکھتے ہیں, مولوی کو کیا پتا جفر کیا چیز ہوتی ہے, مولوی کو کیا پتا جمالی کیا ہے اور جلالی کیا ہے. میں یہ تو سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی کو بچے کا نام ہی نہیں نکالنا آتا, اور وہ اس کی پوری زندگی پر افیکٹ. ہاں, وہ کیا کریں گے, قرآن کھولیں گے, اس میں سے جو صفحہ آئے گا اس کا نام رکھ دیں گے. اچھا, کسی کو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے وہ ان کا نام رکھ دیں گے. کسی کو نام ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نام ہے وہ ان کا نام رکھ دیں گے. یہ نہیں ہے. دیکھیں امام جعفر صادق نے ایک پراپر علم دیا ہے آپ کو, اور جو لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں وہ جا کے جعفر علیہ السلام سے لڑیں. ہم سے کیوں بحث کر رہے ہیں بھائی, ہم تو ان کے فالوور ہیں. وہ ہمیں جہاں کھڑا کر دیں گے, کیونکہ 12 امام جہاں کھڑا کر دیں گے میں تو کھڑا ہوں گا کم سے کم, باقیوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نام رکھا جائے. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک اس کی ڈیٹ آف برتھ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتا ہے جب وہ وقت پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 2.5 گھنٹے کا تالیہ پیدائش. اچھا, اس سے اس کا ہوراسکوپ بنتا ہے پوری زندگی کا, ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ بنتا ہے تو اس میں پھر ہم لوگ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائم آ رہا ہے, اس میں آپ یہ ذکر کر لیں. دیکھیں ہندو جو ہے اس نے کتنی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں, اس نے اللہ کے ناموں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کے نام ملے. اللہ کا نام ملے, بالکل. تو جب اللہ کے نام ملے آپ پڑھیں,
تو آپ بہت اوپر چلے جائیں گے. وہ ناریل پھوڑ کے اتنے اوپر جا رہے ہیں تو ہم اللہ اللہ کر کے کیسے جا جا رہے سکتے ہیں. بھائی مجھے بتائیے گا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر جس جگہ پر بھی وہ کام کر رہا ہو اس کو وہاں پر عزت ملے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں عزت کے لیے ایسا کون سا اسم اعظم ہے جو انسان پڑھتا رہے اور اس کے رزق میں بھی برکت آئے, اس کو عزت بھی ملے؟ نہیں, اس کے لیے نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں بھائی. رزق کے لیے آپ سمجھ لیں کہ الگ سے ہے. اب عام فہم تو جو میں پڑھانے کو دیتا ہوں لوگوں کو, یہ تو میں نے کسی نے دیا, میں آپ کو توجہ سے دے رہا ہوں, وہ ہے سب سے تیز اسٹیرائڈ, یا رضا کو ارزقنی, ارزقنی, ٹھیک ہے. اس کو ہر نماز کے بعد آپ 101 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کا مزے لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ 1 مہینہ پڑھیں, 10 دن پڑھیں, نہیں, کنٹینیوس پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. اور چلے گی اس موسم کی بات ہو رہی ہے, رمضان شریف آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی. اچھا, مولوی جو مرضی کے اندر ہے, پتہ نہیں مجھے, اچھا, میں نے یہی پڑھا ہے اور میں قائل ہوں. تو اب رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پہ رکوع میں, سجدے میں, ٹھیک ہے, اور ایک کھڑے ہو کے بھی دعا مانگی. کون سی دعا مانگی ہے؟ جو آپ کو اللہ سے چاہیے. کیا چاہیے؟ جو بھی چاہیے. آپ سجدے میں گئے, آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کی, اتحیات پڑھی, درود پاک پڑھا, اس کے بعد آپ اردو میں شروع ہو جائے. اردو اتحیات بھی کس کو یاد آئے, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ اپنی دعا, ہاں آپ کہیں اللہ میاں مجھے انگلینڈ کا ویزا چاہیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو, اللہ یہ میرا کام ہو, اللہ میرا یہ کام ہو, السلام علیکم. یہ مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے سرگودا کے, تو انہوں نے اس پہ بہت بریف کرا ہوا ہے. اب اس میں آج اصل میں ہم نے کیا کرا ہے, ہم نے مذہب کو, اسلام کو چھوڑ کے مسلک کو ترجیح دے دی. مسلک کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز اسلام ہے کہ محمد والے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے کے گئے ہیں, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ مسلک کو فالو کرنا ہے. آپ کے مسلک والے تو ایسے ہیں کہ مکے میں جا کے نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ مسلک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ہم لوگ کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر دے رہے ہیں, اور مبارک مہینہ آ رہا ہے, اللہ سب کے لیے خیر و برکت والا وہ مہینہ لے کر آئے, اور اس کو اس طریقے سے مت دیکھیے گا کہ 1 مہینہ رب دا ہے تو 11 مہینے سڈے نے, کیونکہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی اس طرح کی پریشانی ہے, گھر میں کوئی بھی مسائل ہے, تو اس کا حل کوشش کریں کہ اس میں اعظم کے ذریعے کریں. ڈائریکٹ آپ لوگ کال کر مشورہ کر سکتے ہیں, یہاں پر آ کر آپ بھائی سے مل سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا جو حل ہے وہ نکلوا سکتے ہیں اس میں اعظم کے ذریعے. میں بار بار اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر کوئی تعویذ اور اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی, ملے گا تو صرف اللہ کا ذکر ملے گا. ایسا ہی ہے بھائی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.